بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مانامہ آپ کری شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے انسانوں، جنات اور حیوانوں کے شر سے بچنے کا لاہوتی عمل۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رہے، ان کی خیر سے مستفید ہوتا رہے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ آیت سورۃ مائدہ کی 67 یعنی 67 پڑھنے کا معمول بنا لے۔ کسی بھی مخلوق، انسان، جنات، حیوان اور چرند پرند کی طرف سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، بلکہ ہمیشہ خیر پائے گا۔ بہت طاقتور عمل ہے اور انمول عمل ہے۔ قسمت والا ہوگا اور جو اس عمل کی قدر سے لے گا، ہر کام میں کامیابی ملے گی، کبھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا، نسلیں بے سوال پلیں گی۔ اگر سورہ قدر کو بارش کے دوران پڑھیں، اللہ کریم اس بارش میں سلامتی بنا دیں گے اور فصلوں یا عمارتوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ قبولیت کی دعا کے لیے یہ بھی مجرب ہے، اگر سورہ قدر کو وضو کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں تو عبادت میں نورانیت نصیب ہوگی۔ اس سورت کو نماز جمعہ کے بعد 11 بار پڑھیں، نسلیں بے سوار پل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیشہ وسیع دسترخوان نصیب ہوگا۔ جو شخص کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے بعد عادت بنا لے، اللہ کریم 3 فوائد عطا فرمائیں گے۔ جو کھانا کھائے گا وہ کھانا کبھی بھی بیماری نہیں بنے گا، ہمیشہ شفا اور برکت کا ذریعہ ہی بنے گا۔ سدا نعمتیں، انعامات اور وسیع دسترخوان نصیب ہوگا۔ ایک انوکھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس عمل کرنے والے کی 7 نسلوں کو جسمانی روحانی رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ علت، قلت اور ذلت سے محفوظ رہیں۔ یہ عمل سالہ سال میرے اپنے معمول میں ہے۔ جو شخص بھی ان 2 اسماء یا حفیظو یا سلاموں کا کثرت سے ورد کرے گا، انشاءاللہ علت، ذلت اور قلت سے محفوظ رہے گا۔ گھر سے نکلتے وقت 11 مرتبہ پڑھنے سے واپس گھر آنے تک جان و مال اسباب کی غیبی حفاظت میں رہے گا۔ بہترین نیند اور دل کا سکون پائیے۔ رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا 22 یا نورو پڑھیں۔ نمبر 1 اچھی نیند آئے گی۔ نمبر 2 خاتمہ بالخیر عطا ہوگا۔ نمبر 3 دل کی آرزوں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 4 اللہ کریم دل کی نورانیت اور روحانیت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5 اعمال مسنونہ کی برکت نصیب ہوگی۔ اس عمل کی ایسی برکت ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرنے والے کو اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز مقام ولایت عطا فرمائیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے پالتو جانور کا مرنا تیری جان کا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی سے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اسی طرح رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا سرکار آپ علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، میری استطاعت قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر اور کون سی مضر۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا سارے جانور کی زبان نہ سے اس طرح میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ یہ شخص سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا تو مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا دوست تو دانہ دن کا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً اٹھا گھوڑا کھولا جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا اے فریبی یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی، تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا، فکر نہ کل اس کا اونٹ مر جائے گا، تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اس نے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کتے نے مرغ سے کہا ارے کمبخت تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا۔ مرغ نے کہا بھائی اس میں میرا کیا قصور، کوئی قصور نہیں ہے، مالک نے اونٹ بیچ دیا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب سنا تو اس نے خچر فروخت کر دیا۔ مالک اپنی شاعری پہ بےحد خوش اور کہنے لگا جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن مرغ نے کہا مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے اور جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا تو ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان، اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس کی بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث کے وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔
گھوڑے اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مورخ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روتے ہوئے عرض کیا، اے خدائے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، میں نے تمہیں کہا تو اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیری تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی نوجوان کی طبیعت دفعتاً بگڑ گئی۔ وہ کہہ کرنے لگا، اس کہہ کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ جی، اس ٹاپک میں بہت سے باتیں جو ہیں سکھائی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ ایک تسبیح بخشش کا ذریعہ بن گئی، آئے مرحومین سے باتیں کریں۔ محترم شیخ الوزیر صاحب السلام علیکم، آپ کے رسالے میں چند بار میں نے استغفار کے فضائل اور دنیاوی فوائد پڑھے۔ اس کے علاوہ ایک بار شب جمعہ کی روحانی محفل میں آپ سے ایک عمل سنا، روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر اس کا ثواب اپنے آباء و اجداد کی روح ارواح مبارک کو اور ان کے متاثرین کو ہدیہ کریں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ کسی کی پکڑ میں ہے، تو اس عمل کے ذریعے اللہ نے چاہا تو ان کی تلافی ہو جائے گی۔ میں نے اس دن سے یہ عمل شروع کیا، روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کر اس کو سال ثواب اپنے آباء و اجداد اور ان کے متاثرین کو ہدیہ کرنا شروع کیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بوڑھا شخص لڑکھڑاتا ہوا شکریہ کے انداز میں آ کر میرے قدموں میں گر جاتا ہے، جس سے مجھ پر یہ ہوا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ اس دن کے بعد سے اس عمل پر میرا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اب روزانہ باقاعدگی سے شیخ الوظائف اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے مرحومین کا مال کا ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مرحومین کو اس عمل سے فائدہ ہو۔ نوٹ ہے، ابکری والوں کی طرف سے آپ بھی شیخ الوظائف کی اجازت سے عمل کیجیے اور اپنے مرحومین سے ملاقات کریں۔ ابکری میں ضرور لکھیے، نوٹ، آپ کے پاس کوئی اور عمل ہے جس سے مرحومین سے گفتگو کلام ہو، ضرور لکھے، کوئی واقعہ ہو تو ضرور لکھے۔ انوکھا عمل غیب سے ایسے مدد آتی ہے کہ سب حیران۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، میں کچھ مجرب وظائف ابکری رسالے کے لیے تحریر کر رہی ہوں۔ امید ہے جو قارئین ان وظائف کو آزمائیں گے انہیں نفع ہوگا اور وہ مجھے ضرور دعاؤں میں اپنی یاد نوازیں گے۔ عید پر گھنٹوں والا کام منٹوں میں۔ جب بھی کسی کام میں رکاوٹ پیش آ رہی ہو یا وقت کم اور زیادہ ہو تو میں ایک عمل کرتی ہوں جس سے میرا کام منٹوں میں سمٹ جاتا ہے، رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوا عید پر کمرے اور گھر کی صفائی کرنی ہو، کام زیادہ ہو، کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف اول آخر اور ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھتی ہوں، دعا مانگتی ہے اللہ میرے کام میں آسانی پیدا کر دے، تو غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں یہ کام کیسے ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں فارغ ہو جاتی ہوں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کم سنائی دیتا ہو تو یا سمیع جتنا زیادہ ہو سکے پڑھے، خاص طور پر جو بچے بہرے پن کے شکار ہیں تو یہ وظیفہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ کان کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور سنائی بھی ٹھیک دیتا ہے۔ جو لوگ کانوں کے امراض میں مبتلا ہیں یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حفاظت کا انوکھا وظیفہ، اگر کسی بھی چیز کی حفاظت مقصود ہو تو اس کے لیے میرا بارہا کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ اچانک کہیں جانا تھا اور میرے پاس ایک جوتا تھا، وہ بھی کھلا ہوا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ ان کے گھر میں جا کر کھلنا جو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے راستے میں چلتے ہوئے اللہ پاک کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے وظیفہ شروع کیا، 3 بار اول آخر درود شریف، 1 بار آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے میرے جوتے کی حفاظت پر حیران کن طور پہ میرا جوتا جسے میں نے ہلکا سا اٹکایا ہوا تھا بالکل ٹھیک رہا۔ اللہ پاک نے مجھے شرمندگی سے بچا لیا اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ سائڈ کالم پہ آئیں اپنے رب سے مشورہ کریں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، میں جب بھی کسی الجھن کا شکار ہوتی ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے سمجھ نہ آ رہی ہے تو میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو فوراً میں رب سے مشورہ کرتی ہوں، جس کے بعد میری الجھن سلجھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے وہ کام میرے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ اس عمل کی برکت سے میں نے بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتی ہوں، زندگی میں آنے والے مصائب اور آزمائشیں ٹل جاتی ہیں۔ اس کی ترتیب مجھے اب کے رسالے سے ملی جو یوں ہے، 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ جب سورہ فاتحہ پر پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس آیت کی مسلسل تکرار کریں۔ اچانک کچھ ہی دیر میں کوئی غیبی قوت آپ کی گردن کو دائیں یا بائیں موڑ دے گا، دائیں طرف ہو تو کام درست ہے، اگر بائیں طرف ہو تو ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی دونوں رکعتیں عام نوافل کی طرح مکمل کر کے سلام پھیریں۔ آگے ہے فصل کی کٹائی کے وقت وظیفہ پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، ہمارا زیادہ تر خاندان زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ آج زمن میں قارئین کی خدمت میں اپنا مشاہدہ تحریر کر رہی ہیں جو ابکری کی بدولت ہی حاصل ہوا۔ میں نے ابکری رسالے میں حامیم لا ینصرون کے بہت سے مشاہدات پڑھے تھے
میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس عمل کی سے بہت نفع ہوتا ہے۔ میں نے اس وظیفے کو اپنی فصلوں میں برکت حفاظت کی نیت سے پڑھنا شروع کیا، جس سے بہت زیادہ نفع ہوا۔ ایک بار سب گرمی کے دن تھے، موسم ایسا ناخوشگوار تھا، گندم کاٹنا بہت مشکل ہو گئی تھی۔ موسم کے پیش نظر خطرہ تھا کہ اگر جلد فصل نہ کاٹی گئی تو برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارے کچھ اساتذہ تھے جو تماشا دیکھنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ہماری زمین کافی زیادہ تھی، مگر ان دنوں زیادہ لوگ بھی میسر نہیں تھے جو کہ ایک ہی دن میں فصل کاٹ سکیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے چند دنوں میں موسم کی وجہ سے فصل خراب ہو جائے گی۔ ہم نے چند لوگوں سے کی مدد سے فصل کاٹنا شروع کر دی۔ جب فصل کی کٹائی ہو رہی تھی تو اس دوران کثرت سے ہاں میم لا ینصرون کا وظیفہ توجہ دھیان کے ساتھ پڑھتی رہی، فصل کا تصور کرتے دم کرنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا، غیبی مدد ملی، ہم نے بہت جلد فصل بھی کاٹ لی، اور اس وظیفے کی برکت سے اس فصل میں بہت برکت ہوئی۔ ہمارے حاضرین جو ہماری فصل کا بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے ہاتھ منہ میں ڈال کر ہمیں حسرت سے دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے حفاظت پر خیر والا معاملہ فرمایا، ہمیں نقصان اور رسوائی سے بچا لیا۔ جی یہ تھے آج تک کے تمام ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اچھے لگے ہوں تو صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔